دو مادہ رکھا ہے، ایک رحم کرنے کا اور دوسرا مادہ رکھا ہے غصہ کرنے کا۔ اللہ کی جتنی جاندار مخلوق ہے ہر ایک کے اندر غصہ کرنے کا ایک مادہ ہے، اور وہ جو اپنے غصہ کے اوپر آتا ہے تو وہ کچھ بھی کر گزرتا ہے، اس کو یہ پتا نہیں ہے کہ اس سے کیا ہوگا۔ ایک سانپ ہے، سانپ کو غصہ آیا، جس کے اوپر اس کو ڈس لیا۔ اب اس کو اس سے مطلب نہیں ہے کہ جس کو ہم کاٹے ہیں غصہ میں وہ مر جائے گا یا زندہ رہے گا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر یہ سوچ نہیں ہے کہ ہمارے غصہ کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی مخلوق کو ڈائریکشن نہیں دیا، نہیں بتایا کہ غصہ کرنے کا کیا فائدہ ہے اور غصہ نہ کرنے کا کیا فائدہ ہے اور غصہ کرنے کا کیا نقصان ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر جو یہ مادہ رکھا ہے رحم کرنے کا بھی اور غصہ کرنے کا بھی، تو دونوں کی خاصیت اللہ نے بیان کی، رحم کرنے کی بھی خاصیت اور غصہ کرنے کی بھی خاصیت۔ اب غصہ انسان کے اندر جو اللہ نے وہ مادہ رکھا ہے اس کے بنا پر آئے گا۔ ہم کو کسی سے کوئی تکلیف ہوئی، خود بخود ہمارے اندر غصہ کا مادہ بڑھے گا اور ہم اس کے اوپر غصہ ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ ہمیں ایک ڈائریکشن دیا اور نصیحت دی۔ قرآن کی ایک آیت ہے، اللہ اپنے جن بندوں سے پیار کرتا ہے اس کو بتاتے ہوئے اللہ نے یہ کہا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ یہاں تین بات اللہ نے بتائی۔ پہلی بات کہ اے میرے بندے، تمہارے اندر ہم نے غصہ کا مادہ رکھا ہے۔ اب کیوں رکھا تمہارے اندر؟ غصے کا مادہ نہیں رکھتے تو تم فرشتے بن جاتے، اور فرشتہ جو ہے وہ کسی بھی چیز کا مکلف نہیں ہے۔ اللہ اس سے یہ سوال نہیں کرے گا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا، اس لیے کہ فرشتہ کو جو حکم دے دیا گیا اسی میں وہ لگا ہوا ہے۔ جس فرشتہ کو رکوع کرنے کا حکم ہے وہ قیامت تک رکوع ہی کرتا رہے گا، جس کو سجدہ کرنے کا حکم ہے وہ سجدہ ہی کرتا رہے گا، جس کو جس بندگی کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ فرشتہ وہی کام قیامت تک کرتا رہے گا۔ لیکن انسان کو اللہ ایسا نہیں پسند کرتا، اس لیے کہ انسان کے ساتھ اللہ نے ضروریات کو رکھ دیا ہے، فرشتوں کے ساتھ ضروریات نہیں ہے۔ اب انسان کو بے شمار ضروریات ہے، تو اب دنیاوی طور پہ بھی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے اگر وہ رکوع ہی میں رہ جائے یا سجدے ہی میں رہ جائے یا جس عبادت کے اوپر معمور کیا گیا ہے اسی عبادت میں لگا رہ جائے تو باقی تمام ضروریات پوری نہیں ہوگی اور انسان کے لیے زندہ رہنا دوپہر ہو جائے گا۔ لیکن فرشتوں کے ساتھ ایسی بات نہیں، انسان مکلف ہے اور مکلف ہونے کے بنا پہ انسان سے میدان حشر میں سوال و جواب ہوگا، فرشتوں سے نہیں ہوگا۔ انسان سے اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کہ یہ کام تم نے کیوں کیا، اور یہ بھی پوچھا کہ یہ کام کیوں نہیں کیا۔ دونوں سوال ہوگا۔ مکلف ہونے کا مطلب یہی ہے کہ جن کاموں سے منع کیا ہے اس کو تم نے کیوں کیا، اور جن کاموں کا ہم نے حکم دیا ان میں اگر کوتاہی کی تو کیوں کوتاہی، یہ مکلف ہے انسان۔ اب انسان کے اندر غصہ کا مادہ رکھا اور رحم کرنے کا بھی مادہ رکھا۔ غصہ کرنے کا مادہ رکھ کر کے اللہ نے بتایا کہ اگر تم غصہ
کرو گے تو تم کو یہ نقصان ہے، اور رحم کرو گے تو اس کے اوپر مہربانی کرو گے تو اس کے یہ فائدے ہیں۔ اب انسان کہے گا غصہ تو یہ کرے گا ہم کو، تو اب ہم کیا کریں؟ تو اللہ نے سمجھایا کہ دیکھو پہلی بات والکاظمین الغیظ، وہ لوگ، وہ میرے بندے جن کو غصہ آئے اور غصہ کو پی جائے، ایک یہ ہوا غصہ کو برداشت کرنا، اس سے بہتر بندہ وہ ہے تو اس کو غصہ آیا، غصہ کو پی لیا، اور پلس آگے بڑھ کر کے والعافین عن الناس، جس آدمی سے ہم کو تکلیف ہوئی، جس آدمی کے اوپر ہم کو غصہ آیا ہم نے اس کو معاف کر دیا۔ تو اللہ نے کہا کہ غصہ آیا کسی میرے بندے کو اور اس نے غصہ کو پی لیا، وہ میرا محبوب بندہ ہے، اور اس سے بھی زیادہ میرا محبوب کون ہے؟ والعافین عن الناس، غصہ آیا، غصہ بھی پی لیا اور اس کے بعد معاف بھی کر دیا، یہ میرا اس سے بھی زیادہ پسندیدہ بندہ ہے۔ پھر آگے اللہ نے کہا کہ اس سے بھی زیادہ میرا پیارا بندہ کون؟ میرا وہ پیارا بندہ ہے، اس سے بھی زیادہ ہے، سب سے زیادہ ہے۔ بس یہ آپ سمجھ لیجئے کہ سب سے چھوٹا بیٹا، ماں باپ کی نظر میں جیسے ہوتا ہے سب سے چھوٹا سب سے پیارا، ایسے میرا سب سے پیارا بندہ وہ ہے، اس سے بھی غصہ پی لیا، اس سے بھی غصہ پی کر کے معاف کر دیا، اس سے بھی بڑا اور بڑا دونوں سے زیادہ پیارا کون؟ جس کو غصہ آیا، غصہ پی لیا، اس کے بعد دوسرا کام کیا؟ معاف کر دیا، اور تیسرا کام یہ کیا واللہ یحب المحسنین، اللہ پسند کرتا ہے، سب سے زیادہ پیار کرتا ہے اپنے ان بندوں کو جو بندہ میرا کسی سے تکلیف پایا، اس کو غصہ آیا، غصہ کچھ نے پی لیا، پھر اس کو معاف بھی کر دیا، اور معاف کرنے کے بعد اس انسان کے اوپر کچھ احسان بھی کر دیا، یہ بندہ جو میرا ہوگا وہ سب سے زیادہ پیار۔ جیسے آپ نے سنا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ماں اور باپ سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، اپنے سب بندے سے کرتا ہے۔ وہ بندہ پیارا اللہ کا ہوا کہ غصہ انسان نے برداشت کر لیا، اس سے زیادہ پیار کرتا ہے جس نے معاف کر دیا، اور اس سے اور زیادہ پیار کرتا ہے، سب سے زیادہ پیار کرتا ہے جو غصہ بھی پی گیا، اس کو معاف بھی کر دیا، اور پلس میں اس کے اوپر کچھ احسان بھی کر دیا۔ یہ اللہ کا کام ہے، ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ یہ تین بات اس کے اندر پیدا ہو گئی۔ نمبر ایک، غصہ تو کتنی بات ہے، آیا، اس کو ہم نے پی لیا، ختم کر دیا، بلکہ یہ کیا کہ جس سے ہم کو تکلیف پہنچی اس کو ہم نے معاف کر دیا، اور ایک قدم اور آگے بڑھ کے ہم نے اس کے اوپر احسان کر دیا، اس کے ساتھ کچھ بھلائی کر دیا۔ اموی دور حکومت یا آبادی کی نہیں، ہارون رشید کا زمانہ ہے، دسترخوان پہ کھانا لگ رہا ہے، باندھی دیا، وہ کھانا لالا کر رکھ رہی، شوربے کا پیالہ جو تھا بادشاہ کے سر کے اوپر شوربہ گر گیا باندھی سے۔ اب اس دور کا انسان کو نہیں تھا، اس دور میں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ باندھی بھی جو تھی، غلام اور باندھی، وہ بھی کتنے تعلیم یافتہ ہوتے تھے، دین اسلام کی جانکاری کتنی ہوتی تھی۔ ظاہر بات ہے بادشاہ کو غصہ اٹھے گا تو وہ سیدھے حکم دیا کہ وہ قتل کر دو، بادشاہ تو اس کو قتل کر دیتا، وہ بھی ہارون رشید جیسا بادشاہ۔
جس کی حکومت کے اندر سورج نہ ڈوبے، فوراً باندی نے اسی آیت کریمہ کو پڑھنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے اس کی زبان سے نکلا والکاظمین الغیظ۔ ہارون رشید نے فوراً کہا کہ میں نے غصہ پی لیا۔ آگے بڑھ کر کے باندی کرتے والعافین عن الناس، یہ آیت پڑھی۔ ہارون رشید نے کہا کہ چلو میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ پھر آگے باندی کرتی ہے، آیت کے تیسرے جملے کو پڑھتی ہے واللہ یحب المحسنین، اللہ پسند کرتا ہے اس انسان کو جو احسان بھی کر دے۔ ہارون رشید نے کہا جاؤ میں نے تمہیں آزاد کر دیا۔ کہاں وہ باندی تھی غلام، اور ہارون رشید نے اس کو آزاد کر دیا، وہ آزاد زندگی۔ اس زمانہ میں لوگ دین اسلام کو جانتے تھے، باندی بھی ہے وہ بھی اتنا قرآن کو جانتی ہے کہ فوراً کس موقع سے کیا آیت پڑھنا ہے پڑھا۔ اور ہارون رشید جیسا بادشاہ ہے، اتنی بڑی تکلیف پہنچی کہ بادشاہ اس کے سر کے اوپر شوربہ گر گیا۔